فیملی ویورز میں دانیہ لادم ایڈم ریئکس میں آج ہم اصحاب کہف ڈسکس کرنے والے ہیں۔ اصحاب کہف 300 سال تک کس طرح سوتے رہے، سائنس پر اس کا کیا کہنا ہے، سائنس نے اسے کیسے پروف کیا، تو اسی پہ دیکھتے ہیں ایک ویڈیو۔ چلیے آئیے دیکھتے ہیں، ریئیکشن دیتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اللہ رب العزت سورہ کاف کی آیات میں ارشاد فرماتا ہے، وہ جوان غار میں جا رہے تھے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں آسانی کے سامان مہیا کر۔ تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کان پر نیند کا پردہ ڈالے رکھا، یعنی ان کو سلائے رکھا۔ اس واقعے کی تاریخی اعداد و شمار کے مطابق اصحاب کہف 309 سال تک سوئے رہے۔ قرآن مجید نے 1400 سال قبل ہی آج کی سائنس کی تشریح کر دی تھی۔ جدید سائنس کہتی ہے کہ ہائبرنیشن ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے دنیا کے تقریباً 2000 مختلف جاندار موسم کی سختیوں اور خوراک کی کمی اور موت کے خوف سے بچنے کے لیے لمبی تان کر سو جاتے ہیں۔ ان کے جسم میں موجود جینز اس طرح کے خوف سے آگاہ ہو جاتے ہیں اور ان پر ایک لمبی نیند طاری ہو جاتی ہے جسے ہائبرنیشن کہا جاتا ہے۔ اس عمل کے دوران ان کی دھڑکن کی رفتار 95% تک آہستہ ہو جاتی ہے۔ سانس سیکنڈز کی بجائے منٹس میں چلتے ہیں۔ جسم کا درجہ حرارت کم ہو کر بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور جاندار اپنے جسم کی غذائی توانائی پوری کرنے کا ایک بڑا حصہ جسم میں موجود چربی اور مسل سے حاصل کرتا ہے۔ خوراک یا چربی سے توانائی حاصل کرنے کے اس عمل کو میٹابولزم کہا جاتا ہے۔ اس طرح یوں کہہ سکتے ہیں کہ سوئے ہوئے جاندار کا میٹابولزم انتہائی سست ہو جاتا ہے۔ ہائبرنیشن کرنے والے جانوروں میں کئی چوہے، چمگادڑ، گلہری، لنگوروں کی کئی نسلیں، کچھ پرندے، سانپ، کیڑے اور کئی ریچھ شامل ہیں۔ ہائبرنیشن کرنے والے جاندار خوب کھاتے ہیں تاکہ موٹے ہو کر اپنے جسم کے اندر چربی بنا لیں جو ہائبرنیشن میں توانائی دے گی۔ ہائبرنیشن سے باہر آنے کے بعد جانداروں کو شدید بھوک لگتی ہے۔ ان کا پہلا کام شکار تلاش کرنا ہوتا ہے۔ عام طور پر ہائبرنیشن سردیوں سے بچنے کے لیے ہوتی ہے کیونکہ اس دوران شکار بھی کم ہو جاتا ہے۔ آج تک کی سب سے لمبی ہائبرنیشن چمگادڑ کی ہے جو 344 دن یعنی 1 سال تک بنا کچھ کھائے پیے سوئی رہی۔ پیارے دوستو، سائنس یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ ڈی این اے کے سیلز کے کنارے پر کروموسومز ہوتے ہیں۔ وہ سیل کے تقسیم کے وقت کم ہو جاتے ہیں اور ان کی تعداد کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کر کے کسی جاندار کی باقی ماندہ زندگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، مگر ہائبرنیشن کے دوران ان کو انتہائی کم تیزی سے کم ہوتے دیکھا گیا ہے۔ اس سارے عمل کو اگر آسان لفظوں میں سمجھا جائے تو ہائبرنیشن کے دوران جاندار کی عمر بڑھنا بالکل رک جاتی ہے۔ ہالی ووڈ کی ایک فلم ہے جس کا نام ہے دی پیسنجر۔ اس فلم کا مختصر تھیم یہ ہے کہ 500 لوگوں اور 258 اسپیس شپ کے مزدوروں پر مشتمل ایک گروہ ایک نئے سیارے ہمی اسٹیٹ 2 پر جاتا ہے۔ سیارہ چونکہ زمین سے 120 نوری سال کے فاصلے پر واقع ہوتا ہے، اس لیے ایسا انسان جس کی عمر 70 سے 80 سال ہوتی ہے اس کا وہاں تک جانا مشکل ہوتا ہے۔ اس کام کے لیے سائنسدان ایسے تابوت تیار کرتے ہیں جس میں ہر شخص کو ہائبرنیٹ کر دیا جاتا ہے، جس میں ان کی زندگی انتہائی سست رفتاری کے ساتھ چلے اور یہ لوگ 120 سال کے اندر ایک نئے سیارے پر ایک نئی زندگی کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں۔ دوسری جانب اگر ہم قرآن مجید کی سورہ کاف کے ان چند جملوں پر غور کریں کہ ہم نے غار میں کئی سالوں تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے رکھا اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو وہ ان کے غار کے دانی طرف سمٹ جائے اور جب غروب ہو تو بائیں طرف اتر جائے اور وہ اس کے میدان میں تھے، یہ خدا کی نشانیوں میں سے ہے اور تم ان کا خیال کرو کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے تھے اور ان کا کتا چوکٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے اور دہشت میں آ جاتے، اور اس طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں۔ اور کہنے والے نے کہا کہ تم یہاں کتنی مدت رہے؟ انہوں نے کہا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ انہوں نے کہا جتنی مدت تم رہے تمہارا پروردگار ہی اس کو خوب جانتا ہے، تو اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر بھیجو، وہ دیکھے نفیس توانائی سے بھرپور کھانا کون سا ہے تو اس میں سے کھانا لے آئے اور آہستہ آہستہ جائے اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے۔ ناظرین گرامی، سائنس یہ کہتی ہے کہ ہائبرنیشن کے دوران کئی جانداروں کے جسم کے کئی حصے کام کرنا بند کر دیتے ہیں، چاہے باہر کا درجہ حرارت کیسا بھی ہو۔ دنیا کی زیادہ تر غاروں کا درجہ حرارت سارا سال مستقل رہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا۔ آج 1400 سال بعد جدید سائنس نے ہمیں بتایا کہ ہمارے کان کے اندرونی حصے کی جانب ایک ڈرم ہو سکتا ہے
جو ایک غیر معمولی آواز پر چونک کر سوئے ہوئے انسان کے دماغ کو سگنل بھیجتا ہے اور دماغ ہمیں جگا دیتا ہے۔ مگر اصحاب کہف کے واقعے میں وہ حصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے رک چکا تھا، اور اگر سورج کی روشنی غار پر پڑتی تو غار کا درجہ حرارت بڑھ جاتا جو اصحاب کہف کو جگا سکتا تھا۔ آج کی جدید سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ سورج کی شعاعیں جلد پر پڑنے سے جسم میں فری مالیکیولز بڑھتے ہیں جو انسان کی عمر بڑھانا شروع کر دیتے ہیں، مگر قرآن کہتا ہے کہ طلوع اور غروب کے وقت سورج غار کے سامنے نہ ہوا، یعنی غار سارا عرصہ ٹھنڈی رہی۔ سائنس مانتی ہے کہ سویا ہوا شخص اگر زیادہ دیر تک کروٹ نہ بدلے تو خون کا بہاؤ رکنے اور پریشر کی وجہ سے جسم پر بڑے بڑے زخموں اور کسی بیماری کا شکار ہو سکتا ہے، مگر قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے کہ اصحاب کہف کی کروٹ باقاعدہ بدلائی جاتی رہی، چنانچہ وہ اس بیماری سے محفوظ رہے۔ پیارے دوستو، سائنس کہتی ہے کہ اگر آنکھیں زیادہ دیر تک بند رہیں تو آنکھوں کے نروز یعنی آپٹکس کو نقصان پہنچا کر اندھا کر سکتی ہیں، اور اگر زیادہ دیر مستقل کھلی رہے تو کارنیا کو نقصان پہنچائیں گی، یعنی آنکھیں زیادہ دیر کھلی رکھنے یا بند رکھنے پر بھی نقصان ہوتا ہے۔ کوما کے اکثر مریض اگر لوٹ آئیں تو آنکھوں کی بیماریوں کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب یہ بات واضح ہے کہ اتنی زیادہ دیر تک سوئے رہنے کے لیے آنکھوں کا باقاعدہ بار بار جھپکنا ضروری ہے تاکہ نظر زائل ہونے سے بچ جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ وہ جاگ رہے ہیں، یعنی کہ آنکھیں جھپک رہی ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور مارے دہشت کے پیٹھ پھیر کر بھاگ جاؤ۔ ظاہر ہے آپ کسی کو ایسے سوئے ہوئے دیکھیں گے جو آواز بھی نہ سن رہا ہو اور آنکھیں بھی جھپکا رہا ہو تو آپ خوف زدہ ہو کر بھاگ جائیں گے۔ سائنس کہتی ہے کہ ہائبرنیشن کے عمل میں ایک جاندار اپنے جسم کی انرجی کا بڑا حصہ استعمال کر لیتا ہے اور پھر باہر آتے ہی شکار کی تلاش شروع کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جیسے ہی وہ اٹھے تو ایک نے کہا کہ بازار سے بہترین کھانا لے آؤ۔ اب ان سب نکات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اصحاب کہف ہائبرنیشن کی وہ ٹیکنالوجی حاصل کر چکے تھے جو فلم دی پیسنجر میں دکھائی گئی ہے۔ ناسا نامی خلائی تحقیقاتی ادارہ بھی اس واقعے پر کام کر رہا ہے اور یہ جاننے کی کوشش میں ہے کہ کیسے اصحاب کہف 300 سال تک سوئے رہے اور زندہ بھی رہے۔ ایک اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ اگر 100 شمسی سالوں کو گوگل میں لکھ کر قمری سالوں میں تبدیل کریں تو 309 سال بنتے ہیں، اور قرآن پاک کہتا ہے کہ اصحاب کہف 9 اوپر 300 سال سوئے رہے۔ سبحان اللہ، کیا اعداد و شمار اور حکمت ہے میرے پروردگار کی۔ یہ چند نوجوان تھے، باقی ساری سلطنت اور بادشاہ گمراہ تھے تو ان نوجوانوں کو پتھر مار کر مارنا چاہتے تھے، مگر جب ان نوجوانوں نے اللہ رب العزت پر بھروسہ کیا تو اس نے ان کے لیے ایک راہ نکالی اور ہمارے لیے ایک سبق چھوڑا۔ تو دوستو، ہم نے جانا اصحاب کہف کس طرح زندہ رہے، وہ ہائبرنیشن کے تھرو زندہ رہے۔ سائنس نے اسے ہائبرنیشن کے تھرو پروف کر دیا۔ تو دوستو، آپ کا اس سب پہ کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ہماری چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔